إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مشہور سورۃ الفجر کی ابتدائی 2 آیتیں 1 اور 2 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عشر ذی الحج، اس کی فضیلت اور اس کو کس طریقے سے ہم اور آپ گزاریں۔ کلام مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک انسان اپنی بات میں استحکام مضبوطی کے لیے کہ میں سچا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں بالکل برحق کہہ رہا ہوں، اس طرح کی اپنی بات میں تائید لانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے، اور ایسے موقع پر بھی جہاں طرفین میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جج کی طرف سے قسم ہی دلائی جاتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو حلفیہ اور قسمیہ کہیے۔ جو جس مذہب یا جو جس دین کا علم بردار ہوتا ہے وہ اس طریقے سے حلفیہ اور قسمیہ گفتگو کرتا ہے۔ ہم اور آپ صاحب اسلام ہیں، مسلم ہیں، ہمیں آداب یہ سکھائے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کی، اس کی صفات ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھی ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ بہرحال یہ بات کہنی ہے کہ دنیا میں ایک انسان اپنی بات میں تائید، اپنی بات میں مضبوطی کے لیے قسم کھاتا ہے، اور قسم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، میرے دل میں یہی ہے، اور اللہ کو گواہ قسم کھا کر کے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دل کا مالک
یا دل کے حالات کو جاننے والا صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کلام مجید کے اندر یہ آیتیں ہیں انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو بھی پنہا ہے اس کا علیم، اس کا جاننے والا رب العالمین ہے۔ اور سورہ ملک میں بھی 12 نمبر کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اس نے ہی مخلوق کو پیدا کیا تو کیا وہ نہ جانے؟ کیوں؟ وہ باریک سی باریک چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ تو قسم کھا کر کے انسان اللہ کو گواہ بناتا ہے اور اپنے سینے میں جو سچائی ہے زبان پہ لا کر کے اس کو بیان کرتا ہے۔ اب جس چیز کی قسم اللہ نے کھائی ہو اس کی صداقت، جبکہ اللہ ہی کا یہ فرمان ہے اس کے کلام کے تعلق سے، ہم اور آپ نے یہ سنا ہے 87 نمبر کی سورہ نساء کی آیت کا ٹکڑا اور اسی سورت میں 122 نمبر کا پہلی آیت وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ راست باز سچ کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین جو کہتا ہے بالکل برحق سچ کہتا ہے۔ اب اللہ اپنے کلام میں کسی چیز کا بیان کرے اور بیان کو قسمیہ حلفیہ طور پر اللہ بیان کرے، قسم کھا کر کے کہے، تو پھر اس بیان کی عظمت، اس بیان کی شوکت اور اس بیان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اسی کو کلام مجید میں رب العالمین کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اور یہاں پر یہ سمجھ لیا جائے، آپ اخیر پارے میں ہی کتنی ایسی صورتیں ہیں جہاں پر فی نفسہ وقت سے جڑی ہوئی جو اشیاء ہیں، جیسے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، تو پھر سورہ شمس دیکھ لیجئے، سورہ لیل دیکھ لیجئے، سورۃ العصر دیکھ لیجئے، سورۃ الضحیٰ دیکھ لیجئے۔ والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ دن پہ غالب آ جائے، اندھیرا چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ رات پہ غالب آ جائے۔ والعصر، قسم ہے وقت کی۔ رب العالمین نے کتنی جگہ زمانے کی، وقت کی اور زمانے سے جڑی ہوئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، یہ بتلانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب انسان کا وقت اسے نصیحت کرتا ہے نا، انسان کا وقت اسے سکھاتا ہے، تو پھر اس سے بڑا واعظ، اس سے بڑا معلم اور اس سے بڑا ناصح کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب وقت سکھانے پہ آتا ہے تو انسان کے پاس کوئی عذر بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی بتلایا کہ وقت جانے سے پہلے وقت کی قدر کی جائے، وقت کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی بالکل مباشرتاً، فوراً چند دنوں کے بعد جس عشرے میں ہم اور آپ داخل کیے جائیں گے، اللہ ہمیں اس عشرے کی فضیلت سے ہم کنار فرمائے۔ یہ بھی ایک وقت ہے، ایک سنہرا موقع ہے، اور اسی کی فضیلت آج کے خطبے میں آپ کے سامنے مختلف قرآن اور حدیث کے دلائل کے انداز میں بیان کی جائے گی۔ وقت سب سے زیادہ انسان کے لیے قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ اللہ نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی۔ دیکھیے جس چیز کی بھی قسم کھائی جاتی ہے نا، وہ چیز اپنے آپ میں بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ وقت فجر میں کچھ تو ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اسی لیے آج کے دن جو فجر کی نماز پڑھی گئی نا، صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے 1119 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے افضل الصلوات صلاة الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت، سب سے بہترین یا سب سے فضیلت والی فجر کی وہ نماز جو جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنوں نے پڑھی یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ فجر یہ ساری نمازوں میں
سب سے عظمت والی نماز ہے، یا یہ کہہ لیجئے جو عظمت والی نمازیں ہیں ان نمازوں میں سر دست ہے، کیونکہ یہاں پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ 632 صحیح مسلم کی روایت ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فجر اور عصر ان دو نمازوں میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اور آگے کی جو حدیث صحیح مسلم کی 635 نمبر کی، من صلی البردین دخل الجنہ، یا پھر لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی نہ دوزخ میں جائے گا بلکہ حتمی اور یقینی طور پہ جنت میں ہی جائے گا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز کا اہتمام کیا، یعنی فجر کی نماز کا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز عصر کی نماز کا اہتمام کیا۔ فجر یہ ایسی نماز ہے جس میں فرشتوں کی حاضری، اور جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ جانتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ رب العالمین کو سب پتا ہے یہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، پھر پوچھا جاتا ہے کیف ترکتم عبادی وہو اعلم بہم، یہی ہے 632 نمبر کی حدیث، میرے بندوں کو کیسا پایا، کیا کرتے ہوئے پایا، یا پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو کیسے رخصت کیا، وہاں سے رخصتی کے وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے، اللہ بخوبی جانتا ہے، یہ الفاظ بھی ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر ہم ان دو نمازوں میں مصروفیت زیادہ ہے، تھکان زیادہ ہے، الارم لگا نہ سکے، دور دراز سے آئے اور تھک کے چور ہو گئے، اٹھ نہ سکے، یہ بہانے صرف ہمارے لیے ہی بہانے ہیں، یہ سارے بہانے ایک طرف، ہم اور آپ ان دو نمازوں میں شرکت نہ کر سکے، فجر کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے، تو پھر جب پیشگی ہوتی ہے نمازیوں کی اور ان کے ناموں کی، ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون، چھوڑ کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں رخصت ہوئے فجر کے بعد تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اس گواہ کے بعد بھی رب العالمین کا ایک وعدہ ہے کہ جب تم نے گواہی دے دی میرے بندوں کے تعلق سے کہ یہ نماز ہی میں مصروف تھے، تو پھر مغفرت الہی انہیں کیوں نہ کر دیا جائے۔ مغفرت الہی سے اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو فجر اور یہ جو بہانے ہیلے آج ہم اور آپ کرتے ہیں نا، جسم میں تھکاوٹ ہے یا پھر دوائیاں پی جاتی ہے تو انسان اٹھ نہیں سکتا، موبائل ہے الارم لگایا نہیں گیا تو انسان فجر میں حاضری نہیں دے سکتا، دوسری جگہوں پر نہ موبائل کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ یہ دوائیں عذر کی شکل میں آتی ہیں، جہاں انسان کو پہنچنا ہے وقت سے پہلے، موعد سے پہلے وہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں مادیت ہے، ظاہری انتفاع ہے، فائدہ ہے، فلائٹ پکڑنی ہے، ٹرین پکڑنی ہے تو پیسہ دیا ہے نا، یہ ضائع جائے گا، رائے گا جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ وہاں انسان ایسے عذر لنگ اگر مس بھی ہو گئے تو کبھی بیان بھی نہیں کرے گا کہ لوگ ہنسیں گے، میں کمپلین بھی کروں اور یہ کہوں کہ میں نے الارم نہیں لگایا تھا، میری فلائٹ مس ہو گئی، ریفنڈ مجھے دے دیا جائے، ایسا عذر کوئی پیش کر سکتا ہے؟ لیکن دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے نفس کو بہلاتے ہیں اور نفس کی باتیں سنتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ بڑے نفس کے مرید ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے یہ کہا، 59 نمبر کا ایک ٹکڑا ہے سورہ مریم کا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایک ایسا گروہ آیا انبیاء رسول کے بعد جنہوں نے انبیاء رسول کی تعلیمات کو پیروں تلے رون دیا، اور وہ کیسے؟ نماز ہی کو ضائع کر دیا۔ نماز سارے نبیوں میں تھی، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، تعداد مختلف ہو سکتی ہے، اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کلام مجید اس بات پر شاہد عدل ہے کہ نماز ہر ایک نبی میں موجود تھی۔ ایسی قوم کے پاس سے اللہ کے نبی گزرے
جن لوگوں کو پہاڑ نما پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پہاڑ کی طرح ایک بڑا سا پتھر تھا اور ان کے سر پہ مارا جا رہا تھا اور ان کا سر کچل دیا جا رہا تھا. کلما رودخت، یہی الفاظ ہیں کہ جیسے ہی وہ کچلا جاتا، عادت، پھر سے ہی لوٹ کے ویسا ہی سر ہو جاتا. کچل دیا گیا، پھر اللہ نے صحیح سر بنا دیا. پھر وہ پہاڑ نما بھاری پتھر سر پہ مار کر کے سر کو کچل دیا گیا. حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں من ہؤلاء یا جبرائیل، ایسی خطرناک سزا اور پہ در پہ فرشتہ لگا ہوا ہے پہاڑ نما پتھر کو اٹھا کر کے سر کچلنے کے لیے. جتنی بار کچلا جاتا ہے صحیح اللہ کر دیتا ہے، پھر سے وہ کچلا جا رہا ہے. اس میں نہ کوئی غیب ہے اور نہ ہی بیچ کے اندر کوئی فترہ ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کچلا جائے گا. یہ عمل تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو جواب ملا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے وہ مجرمین جن کے سروں پر فرض نماز کی ادائیگی بوجھ ہوا کرتی تھی، وہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے ہم اور آپ یہ جملہ والفجر، اللہ نے جو قسم کھائی ہے نا، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اور ایک سوال، آج روئے زمین کا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ 10 ایسے جو روئے زمین کے سب سے زیادہ سرمایہ دار ہوں، سب سے بڑے مالدار ہوں. ہو سکتا ہے ہم کو نہ معلوم ہو، کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہو. ایک نام جو سرے 10 لیا جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہے کہ وہ روئے زمین کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہے. وہ ایک طرف، اور جو فجر کی نماز نہیں، نماز سے پہلے کی 2 سنت ہے، اس کی فضیلت ایک طرف. آج بلین نہیں، اس سے بھی زیادہ کتنوں کا مالک روئے زمین کا وہ انسان ہے جو لوگوں کے نوکے زباں رہتا ہے. ملین بلین جس کے پاس ڈالر ہیں، لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا کا مالک نہیں ہے، کیونکہ 7 آسمان 7 زمین اور ان کے بیچ جو ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے. فجر کی نماز میں کچھ تو ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی. تو پھر یہ حدیثیں 724 725 724 اور 725 صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت اتنی قیمتی ہیں، پوری دنیا وما فیہا بیچ کر کے اس کے اجر کو کوئی خریدنا چاہے تو وہ خرید نہیں سکتا. اتنا اجر اللہ دیتا ہے صرف فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے پر. فرض کا یہ ثواب نہیں ہے. اسی لیے یہ ہم نے سنا ہے نا، جیسا کہ صحیح بخاری میں 1169 اور ایسے ہی صحیح مسلم میں جو ریفرنس دیا گیا 724، امام مسلم نے ہم مانا روایت کے طور پر اس کو بھی بیان کیا. لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہدا علی رکعت الفجر. رسول اللہ نے جن نمازوں کی سخت ترین پابندی کی، جن کا تعلق فرض سے نہیں، فرض کے علاوہ سے ہے، سنت مؤکدہ ہو یا نفل ہو، ایسی نمازوں میں رسول اللہ نے جس نماز کی سب سے زیادہ حفاظت کی وہ صرف اور صرف فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اور حفاظت یہاں تک کی حضر میں، تو حضر میں جب آپ اپنے شہر میں رہتے، گھر میں رہتے تو پڑھتے ہی پڑھتے. جہاں اللہ نے فرض نماز میں کمی کر دی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت کی پابندی کر رہے ہیں. یہ ہے فجر. ہم اور آپ اجر سے امیر بننا نہیں چاہتے، ہم اور آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے، میدان محشر میں اپنے نام اعمال کو وزنی بنانا نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں تو اس قسم کو ذہن میں رکھیے والفجر، اور آگے ولیال عشر.
ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد جس عشرے سے ہم اور آپ گزریں گے، اس میں کوئی سی بھی نیکی کتنی ہی معمولی، کتنی چھوٹی، کتنی آسان کیوں نہ ہو، کیونکہ جس وقت میں وہ کی جائے گی وہ وقت اتنا عظیم ہے۔ شریعت بتلاتی ہے ایک وقت دوسرے وقت سے بہتر ہو سکتا ہے، جیسے ایک جگہ دوسرے جگہ سے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہی نماز ہے نا۔ اگر آپ مسجد حرم میں پڑھیں صحیح الجامع کی حدیث 3838 نمبر کی، صلاۃ فی المسجد الحرام خیر من 100,000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ 1,00,000 جمعے کی نماز کا اجر مسجد حرام میں۔ یہاں پر آپ نے ادا کی تو ایک جمعہ کی نماز، لیکن اس جگہ پہ جو مسجد حرام کی جگہ ہے وہاں آپ نے ادا کی تو 1,00,000۔ جیسے جگہ دوسری جگہ سے بہتر ہوتی ہے، ویسے ہی ایک وقت دوسرے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ دعا کریں جیسے ابھی آپ نے دعا کی آج ہی کے دن، لیکن عصر کے بعد غروب ہونے تک آپ دعا کریں تو پھر یہ حدیث 852 نمبر کی صحیح مسلم کی، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تبارک وتعالی من خیر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ جمعہ میں ایک گھڑی ہے، صحیح ترین قول کے مطابق عصر کے بعد سے مغرب تک، غروب ہونے تک وہ گھڑی رہتی ہے۔ کوئی بھی بندہ دنیا کی بھلائی مانگے یا آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ اس کو بھی ضرور عنایت کرے گا۔ پورے جمعہ میں وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ ایک وقت دوسرے وقت سے بہتر ہوا۔ اب ایک حدیث ہم نے سنی تھی، فجر کی نماز ویسے ہی افضل ترین نمازوں میں سے ایک نماز ہے، لیکن جمعہ کا دن، یہ بھی وقت ہے نا، جمعہ کا دن، اس دن فجر کی نماز، جن دنوں میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ 1119 صحیح الجامع کا ریفرنس۔ ایسے ہی کوئی سی بھی دعا کبھی بھی آپ کریں، لیکن ایک ایسا وقت اللہ نے متعین کیا ہر دن، اگر اس وقت میں آپ دعا کریں گے تو دیگر اوقات سے کی گئی دعا سے قبولیت کی تاثیر میں وہ دعا بڑھ جائے گی۔ 757 صحیح مسلم کا ریفرنس، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تبارک وتعالی من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ رات کی اس گھڑی میں جبکہ اللہ نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر اور کہتا ہے من یسألنی فاعطیہ من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کے سوال کو پورا کروں، جس کی دعا کو قبول کروں، جس کی مغفرت کو قبول کروں، یہ اللہ اعلان کرتا ہے۔ اس آخری پہر میں جو سحری کا وقت ہے یا اس سے پہلے کا وقت ہے، اگر آدمی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ وقت دوسرے وقت سے بہتر ہے۔ تو جگہ ایک دوسری جگہ سے بہتر ہوتی ہے، وقت بھی دوسرے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ 10 دنوں کا جو عشرہ ہے، آنے والا ذی الحج کا پہلا عشرہ، یہ دن کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ بنیادی وجہ بھی ہے۔ 1133 صحیح الجامع کا ریفرنس، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذی الحج کے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ۔ سوال کرنے والا کہتا ہے قالوا یا رسول اللہ ولا مثلہن، اللہ کے نبی ان 10 دنوں کے مثل بھی کوئی اور دن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ولا مثلہن، ان 10 دنوں کے مثل بھی، ان کی طرح بھی کوئی دن نہیں ہے۔ ان دنوں کی ہمیں فضیلت، ان دنوں کی اہمیت، ان دنوں کی قدر و منزلت عمل سے پیش کرنی ہے۔ کوئی سا بھی عمل کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، ان دنوں میں کیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب سنیے۔ 757 جامع ترمذی 969 969 اور ایسے ہی 5446 مسند احمد، الفاظ مختلف ہیں اس لیے ریفرنس آپ کے سامنے اس طرح کے دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ،
جتنے بھی دن ہیں جن دنوں میں عمل کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبت والا محبوب ترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے گا۔ اور سوال کرنے والا کہتا ہے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی کیا جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر، زیادہ عظمت، زیادہ پاکیزہ والا ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرنے سے بھی بہتر ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی عمل اگر انسان کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے۔ یہ 10 دن بھی ہم اور آپ کی نجات کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، ایمان پر پختہ رہنے کے لیے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی غنیمت، اس کو غنیمت جاننا، اس کی افادیت کو ملحوظ خاطر رکھنا، اور ایسے ہی ان 10 دنوں میں جن کی تلقین ہے، جن کی تاکید ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کرنا۔ ویسے حسب طاقت، حسب استطاعت آپ جو بھی کر سکیں ان 10 دنوں میں ضرور کیجئے۔ ایک ریفرنس دیا گیا مسند احمد کا 5446 نمبر کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان 4 کلمات کو زبان سے ادا کیا جائے۔ اور دیکھیں ویسے بھی ذکر کا حکم ہمیں کلام مجید ہو یا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بہت زیادہ دیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کے نزدیک کتنا بہتر ہے، کتنا بلندتر ہے۔ ایک حدیث آتی ہے 814 ابن حبان کی، ایک صحابی پوچھتے ہیں اخبرنی بشیء اتشبث بہ یا رسول اللہ، ایک شریعت کی تعلیم بتلائیے جس کو عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کی عادت بنا لو، جم جاؤں اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ اور آگے ایک حدیث میں کہا گیا، جہاں ایک صحابی نے سوال کیا اسی کتاب میں ابن حبان میں، جس کا نمبر 818 ہے، 818 نمبر کی حدیث ہے، پوچھا گیا اخبرنی بعمل احب الی اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ آپ ایسا عمل بتلائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، دنیا سے مر جائے لیکن تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہی رہے، یعنی وفات آنے تک، موت آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل۔ اور ذکر میں یہ جو 4 کلمات ہیں ان کے تعلق سے حدیثیں ہیں، جیسا کہ 2137 صحیح مسلم میں لفظ ہے احب الکلام الی اللہ، اللہ کے کتنے کلمات ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دنیا کے سارے درخت کاٹ کے قلمیں بنائی جائے نا، اور ایسے ہی سمندروں پر 7 سمندر اور زیادہ کیے جائیں، ان کو سیاہی بنائی جائے اور اللہ کے ذکر کے کلمات لکھنے شروع کیے جائیں، تو یہ سورۃ الکہف کی آیتیں ہیں 109 نمبر کی، اور ایسے ہی سورہ لقمان کی آیتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس پر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ان تمام تر کلمات کے مجموعے اور ذخیرے میں سے احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو کلمات ہیں وہ 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ابن حبان کی روایت ہے 836 اور اس کے بعد 840، پہلی روایت میں کہا گیا خیر الکلام الی اللہ، یہ صفت
ہے، اس کی طرف ہم اور آپ کو غور کرنا ہے۔ کہیں احب الکلام، کہیں خیر الکلام، سب سے بہتر کلمہ اور سب سے بہتر کلام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ یہی 4 کلمات ہیں۔ تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ترغیب دلائی گئی ہے وہ ذکر کے کلمات کہنے کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک دن ان 10 دنوں میں ایسا ہے جس میں انسان کا ایک روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ہم اور آپ کتنی عمر جئیں گے؟ یہ ایک حدیث ہے 3550، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تعلق سے کہا میری امت کی جو عمر متعین کی گئی ہے، زیادہ تر پر اس کا اطلاق ہوگا، فی نفسہ ہی انسان کتنا جیتا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن علی الاطلاق امت کے 60 یا 70۔ اگر ایک روزہ 1162، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صیام عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیہ والسنة التي بعدها، پچھلا سال اور آنے والا سال دونوں سال کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ خود نے رکھا، اگر افطاری کی یا ایسے ہی اعانت کی، یہ بات دوسروں تک پہنچائی، 30 تک پہنچ گئی، 30 لوگوں تک یا 30 لوگوں کو افطاری کرا دی، تو پھر 60 سال کے پورے ہی گناہ معاف۔ یہ ہے شریعت کی فہم، یہ ہے علماء ربانی کے وعظ و نصیحت کا فائدہ۔ آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور نیکیوں کی رغبت دلائیں، دوسروں تک اس طرح کے پیغام پہنچائیں جو مستند ہوں، جو صحیح ہوں۔ صرف یوم عرفہ کے روزے کا پیغام 30 لوگوں تک ہم نے پہنچایا۔ تو یہ حدیثیں ہیں 2670 2671 جامع ترمذی کی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے خیر کی رہنمائی کی، کرنے والے کو جتنا ثواب ہے رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ 30 لوگوں نے ہمارے کہنے پر روزہ رکھا، ان کا اجر اللہ چھینے گا نہیں، کم نہیں کرے گا، ان کو تو دے گا ہی دے گا پورا اجر، ان کو جتنا ملے گا ہمیں بھی ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں پورے دن میں بھی نہیں، یعنی یہ 24 گھنٹہ دن اور رات کا ہوتا ہے نا، یہ پورا 24 گھنٹہ بھی نہیں، چند گھنٹے، 13 14 یا 15 جو بھی ہے، اتنے گھنٹے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، 30 عدد معمولی ہے، آپ افطار بھی کرا سکتے ہیں، نہیں تو پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ کے 60 سالہ جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس دن رب العالمین کرتا کیا ہے؟ یہ حدیث ہے 1348 نمبر کی، جو کہ صحیح مسلم کی، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو۔ یوم عرفہ کے دن، جس دن روزہ رکھنا غیر حاجی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ہے، اس دن سب سے زیادہ دوزخ سے اللہ لوگوں کو آزادی کے پروانے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ قریب رہتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء یا ہؤلاء ما ارادوا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم اور آپ بھی یہ فضیلتیں ویسے براہ راست حجاج کے لیے ہیں، لیکن ایک طرف جو حج کرتا ہے وہاں جا کر کے جہاں شعائر اللہ کی تعظیم کر کے یا پھر مناسک حج ادا کر کے حج کی فضیلت سے وہ بہرور ہوتا ہے، دوسری طرف جو نہیں پہنچتا، اگر وہ اس دن روزہ رکھتا ہے اور اس دن کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو رب العالمین اتنا مہربان ہیں کہ اس کی گردن کو بھی دوزخ سے آزاد کرے گا۔ اور یہ جو کلمات ہیں جو ہمیں عرفے کے دن بھی پڑھنے ہیں اور اس سے پہلے والے دن بھی پڑھنے ہیں، اس کے بعد والے دن بھی پڑھنے ہیں،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا بھی یہ فائدہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے بار بار بیان بھی کی گئی، الترغیب والترہیب کی 1567 نمبر کی، جب رسول اللہ نے کہا خذوا جنتکم خذوا جنتکم، لوگو ڈھال سے لیس ہو جاؤ۔ صحابہ پوچھتے ہیں امن عدو قد حضر، کیا کوئی دشمن آیا ہے، حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈھال سے لیس ہو جاؤ؟ رسول اللہ کہتے ہیں خذوا جنتکم من النار، دوزخ سے بچنے کے لیے جو ڈھال ہے وہ اختیار کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں وہ ڈھال کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہی 4 کلمات جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ، اور اس کے بعد کہا گیا معقبات مجنبات، یہ پیشوائی بھی کریں گے، درجات کو بلند بھی کریں گے، دوزخ سے نجات بھی دلائیں گے، یہ 4 کلمات۔ اور پھر ایک طرف جو لوگ مالی حیثیت سے مضبوط ہو کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں، دوسری طرف کیونکہ ایمان والے یا ایسے ہی اسلام والے نیکیاں بٹورنے میں اور نیکیاں حاصل کرنے میں ہمیشہ حریص رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے۔ جو لوگ براہ راست شعائر اللہ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، مناسک حج جہاں ادا ہوتے ہیں وہاں جا کر کے جسمانی اعتبار سے حج نہیں کر سکتے، چاہے وہ جسمانی عذر کی وجہ سے قاصر ہیں یا پھر مالی عذر کی وجہ سے قاصر ہیں، ان کے لیے بھی شریعت اسلامیہ اتنی مہرباں ہیں، کچھ ایسے آسان ترین اعمال بتلائے ہیں جنہیں ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان دنوں میں ایک طرف جہاں حجاج ہے اور حج کا موسم ہے، نیکیوں کا ذخیرہ بٹورنے والے اللہ سے نیکیوں کا ذخیرہ بٹور رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو ایسے اعمال سیکھنے چاہیے، سننے چاہیے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آسان ترین عمل جس کی بات ابھی چل رہی تھی اسی کے تعلق سے، تسبیح، تحلیل، تکبیر، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، آپ شریعت اسلامیہ کی مہربانی دیکھیں، یہ 2014 نمبر کی حدیث ہے، 2014 ابن حبان کی۔ فقیر ترین صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے ذہب اہل الدثور بالاجور، جو لوگ مالدار ہیں وہ لوگ اجر میں آگے بڑھ گئے، کہنے لگے کہ یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ، ایکسٹرا مال ہے ان کے پاس، زیادہ مال ہے جس سے یحجون ویعتمرون ویتصدقون ویجاہدون، یہ 4 صفت بتائی، یہ فقیر ترین لوگ نہیں کر پا رہے تھے، وہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، وہ لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں، وہ لوگ جہاد بھی کرتے ہیں، ہم یہ 4 عبادت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلکم علی شیء ان اخذتم بہ، میں تمہیں کچھ علم دے رہا ہوں، کچھ تعلیمات کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، اگر واقعی تم نے اس کے مطابق عمل کیا تدرکون من سبقکم، تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے نکلے ہیں، اور اتنا آگے تم نکل جاؤ گے ان سے وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کوئی بھی تم تک نہیں پہنچ پائے گا، ہاں وہی پہنچ پائے گا جو تمہیں سکھایا گیا ہے، اگر وہ کرنا شروع کر دے۔ صحابہ کہتے بتائیے، دیکھیے یہ حدیث میں لفظ کیا ہے، حج بھی ہے عمرہ بھی ہے، اگرچہ صحیح مسلم میں صدقہ وغیرہ کا ہی لفظ ہے، اسی لیے ابن حبان کا ریفرنس دیا گیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہی سبحان اللہ، یہی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات، اور پھر دوسری روایتوں میں صحیح الجامع 2626 نمبر کی، اس میں ایک خاص موقع ہے، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر تم پڑھنا شروع کر دیتے ہو، حج کرنے والے جو ایک فرض ادا کرنے کے بعد نفل کر رہے ہیں، یا عمرہ کر رہے ہیں، یا ایسے ہی صدقہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ وہ تب پہنچیں گے جو تم کر رہے ہو وہ کرنا شروع کر دے۔ بہرحال وہ صحابہ تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیسے پیچھے رہتے ہیں، پھر بعد میں بھی شکایت ہوئی تو رسول اللہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ معمولی سا عمل کر کے نماز کے بعد، ایک انسان نماز ہی بوجھ سمجھ کے آئے گا مسجد میں، تو پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد ٹھہرے گا کیسے؟ اس کو ٹرین پکڑنی ہے یا ایسے کسی جگہ جانا ہے، اتنی عجلت بازی، اتنی سرعت رفتاری، اور کہیں بھی نہیں باہر نکلے گا غیبت کرے گا، دوسروں کی برائیاں کرے گا، امام صاحب نے ایسے کہا، مؤذن صاحب نے ایسا کیا، یہ کیا وہ کیا، اس لیے وہ مسجد سے بھاگ رہا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور اتنی عدد کا الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اتنا پڑھنے کا بھی ٹائم ہم اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب اتنا بھی وقت نہیں ہے نا اللہ کے بندوں، تو پھر جو امید ہے یا یقین ہے جنت میں جانے کا، وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیے ایک اور حدیث آتی ہے 558 نمبر کے ابو داؤد کی، من خرج من بیتہ متطہرا، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، کہاں بھائی؟ الی المساجد، مسجد تک آنے کے لیے۔ یہاں جاب پہ جانا ہو 1 گھنٹہ پہلے، صبح 5 بجے حاضری ہے، وہ 3 ہی بجے اٹھ جائے گا، اور پھر نہائے گا، فریش ہوگا، اچھے لباس میں ملبوس رہے گا، اور دوسری چیزیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ۔ کہاں؟ جاب کرنے کے لیے، اور پھر ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک طریقہ سکھایا گیا کہ مسجد میں کیسے آنا ہے، ایک آسان سا عمل۔ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئیے، ہم اور آپ نہیں آتے ہیں، لیکن دعویٰ ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ دنیا ہمیں اتنی پیاری ہے، اس کے لیے حقیر ہونا پڑے، ذلیل ہونا پڑے، نیند قربان کرنی پڑے، دنیا کمانے کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ لوگ کتنی کتابیں پڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ پاگل تک ہو گئے، جنون کے قریب ہو گئے، صرف دنیا میں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا جنت میں جانا ہے، ہاں جانا ہے۔ قرآن کریم پڑھا، کیا ہوتا ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی، اور یہ کتابیں صرف دنیا میں آپ کو دلا سکے تو دلا سکے کچھ بھی، اور ویسے بھی ہمارا ایمان عقیدہ ہی ہے رزق کا تعلق تو تقدیر سے ہے۔ انسان کی قابلیت یہ رزق کو نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے۔ دنیا کی پوری کتابیں، ایڈوکیٹ جو وکیل ہوتے ہیں ان کے ہاں جائیے، دیکھیے کتابوں کا انبار ہوتا ہے، قوانین دنیا انہوں نے ہزاروں پڑھے، لیکن دین کے قانون کتنے پڑھے؟ دین کا بھی تو ضابطہ ہے، دین کا بھی تو اصول ہے، دین کا بھی تو قانون ہے، اور یہ قانون الہی ہے۔ اسے پڑھیں گے تو قبر میں نجات ملے گی، اسے پڑھیں گے تو حشر میں نجات ملے گی، اسے پڑھیں گے تو صراط سے گزر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ تو دنیا میں ایک انسان سب کچھ قربان کرتا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے گھر سے نکلو، وضو کر کے آؤ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہو، کان لہو کا اجر حجۃ تامۃ، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ 558 ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو ایسے کچھ اعمال ہیں جو ان دنوں میں ہم اور آپ ادا کر کے وہ ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ثواب براہ راست ایک حاجی مناسک حج جگہ پہ جا کر کے ادا کر کے حاصل کرتا ہے۔ اور بس یہ آخری بات، یہ جو فضیلتیں ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ہم پر جو حج واجب ہے وہ ساقط ہو گیا، وہ فریضہ ختم ہو گیا۔ یہ جزائی اعتبار سے ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، اجزا نہیں ہے۔ اجزا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا۔ جو فریضہ ہے ہر ایک مرد اور خاتون پر حج ادا کرنے یا عمرہ ادا کرنے کا طاقت کے ہوتے ہوئے
اس طرح کے اعمال کر لینے سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر طاقت ہے تو ادا کرنا ہی ہوگا، بس آپ اجر و ثواب لے سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ لے سکتے ہیں جو طریقے بتلائے گئے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ